جو اس کو پار کر جاتا ہے اللہ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا دل بن جاتا ہے، اس کا سب کچھ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرا تعلق ہی کچھ ایسے معاشرے سے، ایسے لوگوں سے ہے، اس لیے میں تو سب کی کہانی سنتا ہوں نا، سب کے معاملات کو دیکھتا ہوں، معاملہ بھائی نظر آتا، ہر آدمی کوئی کسی میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف آنے کے لیے اللہ ماشاء اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لگا ہوا، مسئلے حل ہو جائیں، بس اللہ سے تعلق مسئلے حل ہو جائیں، تو وہی جو دعا مانگ رہے ہو وہی تمہارا معبود ہے۔ میں دوسری بات کر رہا ہوں، بائی دیو مت لینا اس کو کہ دعا بالکل مانگو، لیکن اصل کیا ہے، یا اللہ مجھے اپنی رضا کاملہ نصیب فرما دے۔ جس دن اللہ مل گیا اس دن سب کچھ مل جائے گا، ورنہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جاؤ پھنسو گے۔ مولانا روم نے دوسری کہانی سنائی اور مختصر سی سنا رہا ہوں کہ چند شکاری جو ہے وہ شکار پہ جا رہے تھے جنگل میں، تو ہم خود جیسا یا کوئی اور بڑے میاں اس کو مل گئے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت شکار کرنے جا رہے ہیں۔ جنگل میں جا رہے ہو؟ ہاں اس جنگل میں جا رہے ہیں۔ ارے ایک بات سن لو، دیکھو میری بات کو اپنے پاس لکھ لیا، یہ اس جنگل میں جو ہے نا ایک ہاتھی ہے، ایک ہاتھی اور ہتھنی ہے، اس کے بچے وہاں گھومتے رہتے ہیں، دیکھو سب کچھ کرنا، اس کے بچوں کو مت چھونا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شکار نہیں ملتا لوگوں کو، کیونکہ ہاتھی ہتھنی کے بچے گھوم رہے ہاتھی کے، اس کو شکار کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کو شکار کر لیتے ہیں تو ہاتھی اور ہتھنی آ کر اس کو پکڑ کے جو اس نے شکار کرتا ہے اس کو چیخ پھاڑ کر دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے سر، ایسے ہی ہوا، 3-4 دوست تھے گئے، اب وہی ہوا، سارا دن بھاگے دوڑے، کچھ بھی نہیں کرے، لیکن ہاتھی کا بچہ نظر آ رہا ہے، تو لوگوں نے اس نے کہا کہ بھائی یار بھوکے مر جائیں گے، ایسا کرتے ہیں یار اسی کو شکار کر لیتے، کباب واب کھائیں گے۔ ارے جتنا میں تو بولتے رہتے ہیں یار، بڑے میاں کام ہی کیا ہے، ڈرانا، اور کچھ بھی نہیں کرتے، ڈراتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، اس میں سے ایک نے کہا کہ صاحب میں نہیں کھاؤں گا، تم لوگ جو کرنا کرو، میں نہیں کروں گا۔ ارے یار تم تو ہمیشہ ڈرتے ہی ہو۔ بہرحال ہوا یہی کہ ان لوگوں نے شکار کیا اور کباب بنایا اور کھایا۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو انسان کو نیند ایسی آتی ہے کہ کیا کہنا ہے صاحب، اور جب بھوکا رہتا ہے تو رات کو کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہوا، جنہوں نے کھایا وہ سو گئے، اور جو کروٹیں بدل رہا تھا، یار یہ کیا، سب کھا کے سو گئے اور میں کروٹیں بدل رہا ہوں، ہے دل و دماغ میں الٹی سیدھی باتیں آ رہی ہیں، جب تک تو کچھ ہوا نہیں۔ اب تھوڑی دیر میں ہوا، ہاتھی اور ہتھنی آئے اپنے بچے کو سونگتے ہوئے، تو جس کے منہ میں وہ گوشت تھا کھایا تھا اس کے منہ کو سونگا تو بو آئی، سب لیٹے ہوئے تھے، یہ بھی لیٹا ہوا تھا خاموشی سے، لیکن دیکھ رہا تھا، تو اس کے منہ کو بھی سونگا تو اس کے منہ سے تو کھایا نہیں تھا، بو ہی نہیں آئی، لیکن جنہوں نے کھایا تھا ان کے منہ سے اس کے بچے کی بو آئی، انہوں نے پیر کو چیر دیا، سب کو مار ڈالا، صرف یہ بچ گیا۔ اسی طرح بھائی یہ جو دنیا ہے، لاکھ سب دیکھو یہ ساری چیزیں تمہیں پھنسائے گی، اس کے چکر میں مت پڑنا، اور اگر تم پڑ گئے تو تمہیں وہ چھوڑے گا نہیں۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، تم نے ہمیں ہی چھوڑ دیا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس کی سزا اللہ معاف کرے، دنیا میں ہی بھگتتا ہے اور قبر میں بھی اور حشر میں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، کرنا کیا ہے کہ ساری بات کرنے کے بعد جو میں ہمارے بزرگوں نے بتا دیا، اور اس کے اثرات، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اتنے زیادہ ہیں، تو آپ سب کے سامنے وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، 2 رکعت نماز اللہ سے مانگو، یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں بندگی، آپ مجھے اس کے بغیر میں کر نہیں سکتا، مجھے آپ توفیق دیں گے تو میں کروں گا۔ دوسرا کیا ہے کہ بھائی صحبت، کیونکہ صحبت ایک ذریعہ ہے، صحبت ایک تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس صحبت کی بنا پر وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دے گا۔ تیسری چیز کیا ہے، یہی شکر اور استغفار، ہر چیز کی کسوٹی بناؤ، لیکن کسوٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے مسجد جانا ہے، نہیں جا پا رہے، اللہ استغفار کرو۔ جو مسجد جا رہے ہیں وہ دیکھیں یار میں 2 منٹ پہلے آ رہا ہوں، 5 منٹ، گھڑی دیکھ لو یار، گھڑی آج کل لگی ہوئی ہے، اور اگر تم کل سے آج اچھے میں آئے ہو تو شکر ادا کر لو، اور اگر خرابی میں آئے تو استغفار پڑھ لو۔ تو نبی کی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اب کل کا دن
جو گزرا ہوا ہے وہ آج کے دن کل سے اچھا ہونا چاہیے، ورنہ وہ ہلاکت میں ہے. یار 1 منٹ کی تو حل کر لو، 1 منٹ تو بنا لو، 1 منٹ کی کسوٹی تو بنا لو. تو تم کہو گے یا اللہ کا شکر ہے میں کل سے بہتر ہو گیا. اسی طرح اپنی زندگی کو یہ 3 چیزیں کر لو، خدا قسم باقی کام اللہ نے کرنا ہے. پھر تم شیطان، تمہارا نفس، تمہارا کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ تمہارا ہاتھ بن جائے گا. جس کا اللہ ہی ہاتھ بن گیا، اللہ ہی امتحان لے گا، اللہ ہی امتحان دے گا، کوئی بتا دے گا تمہیں. شیطان آئے گا نہیں اس کے سامنے. اور نفس اللہ ماں لفیظ کہے گا بھائی جان دے دوں گا، ہے یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سر میں تو منصور ہو جانا. اللہ تعالیٰ ہم باتوں کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر